ایران پر اٹیک کیے، پہلے اس کو کمزور کیا. اس کے کل رات کو اٹامک انرجی کمیشن کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر تھے انہوں نے ایک ایشو کیا ڈائریکٹر کے جس میں بڑے تشویر ہے ایران ویپن گریڈ یورینیم کو انگیج کر رہا ہے اور اس کے پروٹیکٹ میں آ کے انہوں نے یہ اٹیک کیا. سو آئی تھنک اور اس کے بعد ابھی نریندر مودی نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ نے بتائی مجھے بریف بتائی ہے دیٹ مینس کہ دے آر ان کوآرڈینیشن. ایران اسرائیل کی فل سپورٹ تھی انڈیا کو جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا، لیکن انڈیا کی فوج ناکارہ انٹرین ان پروفیشنل جس کی وجہ سے پاکستان نے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے دانتوں میں چبائے، ان کو گھٹنوں کے بل لے کر آئے اور ان کو اپنی اہمیت بتائی کہ یہ آپ کی ٹوٹل ورک ہے. جس وجہ سے بہت ہی فرق پڑا یہ آپریشن. اگر وہاں وہ کامیاب ہوتے اور ادھر اسرائیل جو ہوتا ہے ایران میں کامیاب ہوتا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اب دیکھنا یہ کہ ہماری قوم کو ہمیں ہر لحاظ سے ملیٹری اسٹرانگ ہونا ہے، اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے، ہمیں یونٹی رکھنی ہے، ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے تاکہ اور کرپشن مجھ سے ختم کر کے جتنا بھی پاکستان ملٹری اسٹرانگ ہوتا ہے وہی ایک کو آپ اپنے کو بچا سکتا ہے. جو ریلائی آن دیئر اون مسل، اس سے یہ نقشش کو ختم کرنے کے اگر ایران کو وہ نیوٹرلائز کرتے ہیں، بالکل ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹارگیٹ ہے پاکستان اور بلوچستان. اس کو سوچتے ہوئے ہمیں پراپر ڈیفینسو ڈیولپمنٹ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک طرف مذاکراتی عمل جاری تھا، امریکہ اس میں ظاہرہ ایک رول پلے کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ اٹیک ہونا، یہ اٹیک بھی پریشرائز کرنے کے لیے اس مذاکراتی عمل میں ایران کو ایک اس کی بھی کڑی ایک ہو سکتا ہے کہ اتنا جھکا دیا جائے، ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہاں پر اپنی شرائط پہلے بھی خیر منوائی ہی جا رہی تھی، بڑا پریشر تھا، لیکن اب مزید اس کو گھٹنوں پہ لایا جائے ایران کو. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وقت جس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کر رہے ہیں، اور دس از ناٹ دا وے کہ آپ ایک سوورن ملک کی سلامتی کو تھریٹ کریں کیونکہ آپ بہت بڑے ایک پاور ہیں، اسرائیل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ہر بات کے بعد مسئلہ کے دور پر ملنا شروع کریں. دس از ناٹ دا وے. یہ جنگل کا قانون تھوڑا ہی ہے. مجھے لگتا ہے ہم تو واپس سونے ہی چلے گئے ہیں جہاں پر کوئی قانون ہوتا ہی نہیں تھا. فرسٹ ورلڈ وار میں عرب لیگ بنائی گئی، ایک ورلڈ لیگ بنائی گئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنی نیشن بنا رکھے، دوسروں کی تفصیلات کو ختم کیا رکھے. لیکن یہاں تو قانون ہی نہیں ہے. جو غزہ میں کیا ہے، ظلم و بربریت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جس طریقے سے لبنان کو تباہ کیا ہے، فلسطین کو تباہ کیا ہے، یمن پہ گئے ہیں، عراق میں گئے ہیں، لیبیا کو تباہ کیا ہے، سیریا کو تباہ کیا ہے. میرے خیال میں اب تو قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بنا سے آپ اپنی مرضی جو مرضی قانون بنا لیں. اب تو یہ قانون تو ہے ہی کوئی نہیں. بات جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ اسلامک معاہدے میں اپنے اتحاد نہیں ہیں، آپ کبھی بھی دنیا کے سامنے نظر مٹا کے کھڑے نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی اگزامپل ہے. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان نہ فلسطین ہے، پاکستان نہ ایران ہے، نہ لیبیا ہے، نہ سیریا ہے، نہ عراق ہے. پاکستان ایک سوورن نیوٹرل اسلامک ملک، اسٹرانگ جو ہے پروفیشنل ملٹری فورسز بیت الحاضر میں. ہم کسی بھی جہاز کا مقابلہ کریں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے. یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان میزائل رینج انڈیا کی ایک ایک انچ کے ایریا کو کور کرتی ہے. نمبر 2، ہمیں یہ کلیئر امریکہ کو اور اسرائیل کو بتانا چاہیے کہ ہماری تمام سبجیکٹ پلاننگ جو ہے وہ صرف انڈیا اسپیسیفک ہے. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسرائیل کے ساتھ. امریکن سے ہمارے بہت اچھے روابط ہیں. اگر ہم یہ بات ان کو بائی کرنے میں ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے. اور انڈیا نے دیکھیں ایران کے کمر میں کتنا بڑا سٹراک ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے ڈرا کو اسٹیبلش کیا، وہاں سے بی ایل اے کو ٹرین کیا، پاکستان میں لانچنگ کی، وہاں سے آئل فری لیتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام انفارمیشن اسرائیل کو پہنچاتے رہے ایران کی لیڈرشپ کے بارے میں. اور جس طریقے سے ان کو نقصان کیا گیا نئے سال میں ایون جو ڈرون بھی انہیں انڈیا کے ایریا سے اس کے جو ان کا ایریا بامبے اور اس کے ساتھ جو کانڈیا کا ایریا جو بالکل برابر سے باہر یہاں سے اڑ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران انڈین کو سپورٹ بھی کرے. ایران مسٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کون دشمن ہے، کون دوست ہے، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور کس نے آپ کی سیور میں ایک سیکشن دی اور کس نے فرنٹ لائن میں آپ تک سیور میں سلامتی کی بقا کے لیے آپ کی پاکستان میں ایک سیکشن دی. سر برگیڈیئر صاحب، غزہ پر جس طریقے سے بربریت اسرائیل جاری رکھے ہوئے ہے وہ تو چلے ایک بڑا طویل ایک اس کا دورانیہ ہے کہ کافی عرصے سے وہ چل رہا ہے، اور اسرائیل اس میں کسی حد تک اپر ہینڈ رکھتا ہے اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے یا وسائل کی بات کی جائے اس کے حساب سے. لیکن ایران پر کیا مزید کارروائیاں کرنا یا کوئی طویل کارروائیاں کرنا، حملہ جاری رکھنا
اسرائیل کے لیے فائنینشلی پاسبل ہو سکے گا؟ کیونکہ ایک طویل ایک فاصلہ ہے درمیان میں، ملک پڑتے ہیں، عراق ہے، شام ہے، تو کیا یہ اسٹریٹجکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسرائیل کے لیے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، یہ تمام ممالک جو عراق ہے، جارڈن ہے، یہ ان کی سرزمینوں کی ایس پہ استعمال کی جا رہی ہے، اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ فائنینشلی اسرائیل ویری اسٹرانگ کنٹری، اور پوری فائنینشیل سپورٹ ہے، امریکہ کی ملٹری سپورٹ ہے، آپ کو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، ہر قسم کی سپورٹ ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت اسرائیل از اے پراکسی آف امریکن فار مڈل ایسٹ، جس طرح انڈیا پراکسی ہے امریکہ کی ہمارے چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور ساؤتھ کرنسی میں، تو بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ انڈیا امریکہ کس طریقے سے ان دو ملکوں کو استعمال کر رہا ہے، اور پیچھے ظاہر ہے کہ وہ ہر قسم کی سپورٹ ہے۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ریجن میں رشیا، چائنا اور ایران کے بعد آپ مڈل ایسٹ میں سب لوگوں کو بتائیں کہ یہ انڈیا اور امریکہ، انڈیا کس طریقے سے آپ کے ریجن میں اور اس ریجن میں کوئی بھی خدا نہ خاصا زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے لپیٹ میں صرف یہ ریجن نہیں آئے گا بلکہ دنیا پہ اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ باتیں اگر بتائیے نا کہ میرے خیال میں دنیا کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس اور امن رہنا کتنا ضروری ہے، اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔ ان کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان انڈیا کا سر یہ باتیں تو ہم عرصہ دراز سے بتا رہے ہیں، ثبوت بھی سامنے رکھتے رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی بھارت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرواتا رہا ہے وہ ہم بتاتے رہے، دکھاتے رہے، ثبوت بتاتے رہے، لیکن شاید دنیا نے اس وقت ہماری بات نہیں سنی۔ جب ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو شاید طاقت کی زبان جو ہے وہ دنیا کے ممالک سمجھتے ہیں۔ تو اب پاکستان کو سیریس لیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستان کا رول خطے میں امن کے حوالے سے، ایران اور اسرائیل کے تنازع کے حوالے سے پاکستان کا رول اب اسپیشلی جو میں 10 مئی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پوسٹ 10 مئی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا رول ہو کیا سکتا ہے؟ لیکن پاکستان رول ٹو بی ویری کلیئر، فل سپورٹنگ فار ایران۔ ہمیں ان کی ڈپلومیٹک، مورل آل سپورٹ دینی چاہیے، اور ساتھ ہی میں یہ برابر کرنا چاہیے کہ جو فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان نیڈ، اور ان کو بتانا چاہیے کہ انڈیا نے کس طرح آپ کے کمر میں چھوڑا گھومتا ہے، کس طرح آپ کی ساری سیکورٹی کو لیک کیا گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا کہ پرماننٹ جگہ پر۔ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، اور پاکستان جنرل اسمبلی فیصل منصور کو اس میں بھی آواز اٹھائے گا اور اٹھانی چاہیے، وہاں پہ بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کھلی جارحیت ہے، یہ دنیا کی مہذب دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس سے جنرل اسمبلی کو اور اس سے ایران، رشیا، فرانس، برٹن they have to play their part because I'm sure کہ امریکن اس قانون کو ویٹو کریں گے، لیکن امریکن کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایک سپر پاور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر ملک کو منتقل کریں، اور کم میں آنے کے بعد خود کہا سکیں میں یوکرین اور رشیا کی وجہ ختم ہو گا، جو وہ نہیں کر سکے، غزہ میں جنگ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی، بعد میں صلح طے کرا دی، اور ابھی اس وقت بھی دیکھیں گے جو یہاں ظلم ہو رہے ایران میں، اس کو بھی دیکھیں کم کی ہوتی ہے۔ ان کو جو اپنا ایک میں نے فیصلہ تھا کہ میں جنگیں ختم کروں گا، آج ان سے تو وہ ایک جنگ بھی ختم نہیں کر سکے۔ سر